وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم كلا بل تكذبون بالدين وإن عليكم لحافظين كراما كاتبين صدق الله العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي۔ اچھا جی، ترکیب جو ہے ہماری سورہ انفطار کی چل رہی ہے۔ کلا بل تکذبون بالدین، یہ حرف ردع ہے زجر کے لیے۔ تکذبون فعل، انتم یہ فاعل ہے، یہ بتائیے بل کیا چیز ہے، اس کے کیا معنی کیے جاتے ہیں بل کے؟ یہ ہے حرف اضراب، اس کو کہتے ہیں حرف اضراب۔ یہ اس کا نام نوٹ کر لیں۔ یعنی کہ یہ اس جملے کے پہلے لگتا ہے جو جملہ کلیریفیکیشن دے رہا ہو، وضاحت دے رہا ہو، اس سے پہلے۔ انا کے بعد اگر مبتدا مؤخر ہو جائے تو کبھی کبھی مبتدا کے ساتھ بھی لام تاکید لگ جاتا ہے، ٹھیک ہے؟ اصل میں مبتدا اس کو ہم کہیں گے اسم انا، ٹھیک ہے؟ انا کا ایک اسم ہوتا ہے جو مبتدا ہوتا ہے، اور انا کی ایک خبر ہوتی ہے، اور انا کا اسم جو ہے وہ حالت نصب میں ہوتا ہے۔
کلا ہرگز نہیں، بل تکذبون بالدین بلکہ تم جھٹلاتے ہو جزا کو، یعنی کہ یوم الدین بھی آیا ہے اور الدین بھی آیا ہے، اس سے مراد روز جزا ہے، اور کچھ جگہ پہ الدین کو کہتے ہیں جزا و سزا، بلکہ تم جھٹلاتے ہو جزا و سزا کو۔ الدین کے اندر یوم کا کوئی لفظ موجود نہیں ہے، معنوی طور پہ یوم کی بات کی ہے۔ ہرگز نہیں بلکہ تم جھٹلاتے ہو جزا و سزا کو، مطلب وہی ہے کہ جزا و سزا کا دن۔ وَإِنَّ عَلَيْكُمْ لَحَافِظِينَ بے شک نگرانی کرنے والے تم پر ہیں، یا ترجمہ ایسے کر سکتے ہیں بے شک تم پر ہیں نگرانی کرنے والے، کرامن کاتبین، کرامن جو ہے یہ کریمن کی جمع ہے، بڑی عزت والے، کاتبین لکھنے والے۔ اب یہ سب کے سب جو حافظین ہیں نا ان کی بات ہو رہی ہے، جو تم پر نگرانی کرنے والے ہیں نا وہ کون ہیں؟ بڑی عزت والے ہیں۔ کیا مطلب؟ وہ ہیر پھیر نہیں کریں گے، وہ بڑے رتبے والے ہیں، وہ جو لکھیں گے صحیح لکھیں گے، اور وہ لکھنے والے ہیں، لکھنا جانتے ہیں۔ یعلمون وہ جانتے ہیں، ما تفعلون اس کو، اب یہاں اصل میں ہے ما تفعلون ہو کی ضمیر یہاں پر محذوف ہے، وہ جانتے ہیں اس کو جو تم کرتے ہو۔ ابرار جو ہے وہ بارن کی جمع ہے، نیکوکاروں کے لیے آتا ہے۔ نعیم نون عین میم مادہ ہے، نعیم نعمتن کی جمع بھی ہے، اور نعیم فعیل کے وزن پر اسم المبالغہ بھی ہے، خوب نعمت۔ اس کا ایک ترجمہ نعمتیں ہیں اور ایک ہے خوب نعمت۔ ان الابرار لفی نعیم بے شک نیکوکار نعمتوں میں ہوں گے یا نعمتوں میں ہیں، کیونکہ یہ مستقبل کی بات ہو رہی ہے، قیامت کے بعد کی۔ وَإِنَّ الْفُجَّارَ لَفِي جَحِيمٍ فجار جو ہے یہ فاجرن کی جمع ہے، سرکش کے لیے آتا ہے، اور سرکش ہوں گے دوزخ میں، آگ کے گڑھے میں۔ اب یہاں پہ ترجمہ ہمیں مستقبل میں کرنا پڑ رہا ہے، جبکہ جملہ جو ہے، جملے کی جو کنسٹرکشن ہے وہ ایسی نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ اس کا ترجمہ ہو سکتا ہے کہ بے شک نیکوکار نعمتوں میں ہیں اور فاجر آگ کے گڑھے میں ہیں، دوزخ میں، ایک ترجمہ یہ ہو سکتا ہے۔ ویسے ذہن میں ایک بات آ رہی تھی کہ اللہ تعالیٰ نے جن حضرات کو صحیح نعمت سے نوازا ہے وہ دنیاوی زندگی میں بھی چین میں ہوتے ہیں۔ اصل بات یہ ہے کہ صحیح نعمت کیا ہے؟ صحیح نعمت ہے ہدایت۔ وہ غریب کے پاس بھی ہے تب بھی وہ چین میں ہے، وہ اللہ کی رضا پر راضی ہے، وہ قانع ہے، اور اگر قناعت آپ کے پاس ہے تو اس سے بڑی دولت نہیں۔ اور جو فاجر ہے بھلے وہ مالدار بھی ہے لیکن وہ ایک بے کلی میں ہے، ایک تشنگی میں ہے، ایک بے برکتی میں ہے۔ بظاہر اس کی زندگی بڑی لیوش نظر آ رہی ہے، لیکن اندروں دیکھیں تو وہاں پر بہت ساری پریشانیاں ہیں، ٹرینکولائزرز انہی کے لیے بنائے گئے۔ تو ایک ہلکا سا پرتو اس دنیا میں بھی ہے جو صحیح نعمت سے اللہ تعالیٰ نے جس کو سرفراز فرمایا ہے وہ سکون میں۔ یصلونہا صاد لام اور یا، باب سمع سے آتا ہے صلی یا یصلا،
اس کا مطلب ہے آگ میں بھننا، جلنا. اس کے معنی بھوننا نہیں ہے، جلانا نہیں ہے. ٹھیک ہے، معنی کے لحاظ سے یہ لازم ہے. ٹھیک ہے، جیسے ایک میں مثال دیتا ہوں آپ کو. داخلہ فی المسجدی کا مطلب ہے وہ مسجد میں داخل ہوا. داخلہ فعل لازم ہے، لیکن اس کا استعمال اس طرح بھی ہے کہ جس میں داخل ہو وہ مفعول بنا دیا جاتا ہے. لقد صدق اللہ رسولہ الرؤیا بالحق لتدخلن المسجد الحرام. اب ترجمہ کرتے تم لازماً داخل ہوگے مسجد حرام میں. تو یہ داخلہ فی المسجد بھی ٹھیک ہے اور داخل المسجد بھی ٹھیک. اسی طرح یصلا فی النار بھی اور یصلا النار. اب ترجمہ ہم کریں گے تو میں کے ساتھ ہی کریں گے. یصلونہا وہ بھنیں گے، روسٹ ہوں گے اس میں، یوم الدین قیامت کے دن. وما هم عنها بغائبین. غائب غین یا اور با، باب ضرب غاب یغیب، غائب ہونا، پوشیدہ ہونا، دور ہونا. یہاں اسم الفاعل آیا ہے جمع مذکر، اور وہ نہیں ہوں گے اس سے دور یا پوشیدہ، یعنی اس آگ سے چھپے ہوئے نہیں ہوں گے. اب پھر میں کہہ رہا ہوں اور وہ نہیں ہیں. ترجمہ تو یہ بتا رہا ہے، گرامر تو یہ بتا رہی ہے، لیکن چونکہ قیامت کے واقعات کا ذکر ہے، یوم الدین کی بات ہو رہی ہے، اس لیے کیونکہ پہلے ذکر آ گیا یصلونہا یوم الدین، تو اس لیے ہم اس کا ترجمہ مستقبل میں کریں گے. اور وہ نہیں ہیں اس سے، کس سے؟ آگ سے. جو جہیم کی بات ہو رہی ہے اس سے وہ نہیں ہے پوشیدہ، اس سے وہ نہیں ہوں گے پوشیدہ، چھپے ہوئے، غائب. وما ادراک ما یوم الدین ثم ما ادراک ما یوم الدین. دیکھیں ہم پچھلی سورت میں پڑھ چکے ہیں وما یدریک لعلہ یزکا، سورہ عبس کے اندر. اس کی ترکیب اگر دیکھیں تو وہ یہ ہے، ما اس میں استفہام ہے، یہاں مبتدا بنا ہے، ادرا فعل ہے، دیکھیے اصل تو اس کی ترکیب یہ ہے، لیکن ہم نے آپ کو یہ بتایا تھا کہ عربی زبان میں یہ ایک محاورہ ہے. ماضی کے لیے تم کیا جانو، اور یہاں تھا وما یدری کا، قرآن مجید میں آیا ہے تم کیا جانتے ہو. ما ادرا کا جو ہے اس کا وزن ہے ما افعل کا، ادریا کا سے ادرا کا. یہ جو وزن ہے اگر آپ کو یاد ہو تو افعال تعجب کے دو صیغے ہم نے آپ کو بتائے تھے، ما افعلہ اور افعل بہ. ٹھیک ہے، اب ہو کی جگہ کوئی بھی ضمیر لکھ سکتی ہے، ما افعلہما، ما افعلہم، ما افعلکا، ما افعلکما وغیرہ. اگر ہم افعال تعجب والے میں دیکھیں اس کو، اس پیرائے میں
افعال تعجب میں شمار کریں تو اس کا ترجمہ کیا ہوگا؟ اور تو بہت خوب جانتا ہے، کیا خوب تو جانتا ہے، یہ بھی فریز ہے. لیکن اگر یہ آ جائے ما ادراکا کے دو مطلب ہو سکتے ہیں. پہلا وہ اور تو کیا جانے، تم کیا جانو، ٹھیک ہے، یہ ماضی کا ایک معنی. دوسرا تو بہت خوب جانتا ہے. لیکن اگر فعل مضارع آ جائے ما یدری کا تو اس کا معنی وہی ہوگا، کیونکہ اس کا وزن صرف یہی طے ہے، افعل والا، یفعل والا نہیں ہے. ٹھیک ہے، تو ما ادراکا اس کے دو معنی ہیں، کیا جانو ٹھیک ہے، اور ما یدری کا یدری کا، ہاں ایک ہی معنی ہے اس کا. بلکہ تم کیا خوب جاننے والے ہو، یہ زیادہ بہتر. تو وما ادراکا اور تم کیا جانو، یا اور تم کیا خوب جانتے ہو، کیا خوب جاننے والے ہو. کس کو؟ سیم وہی ہے. یہاں پر پھر وہ بات آ جاتی ہے یوم پہلے آ جائے تو پورا جملہ اس کا مضاف الیہ بن جاتا ہے. لا تملک نفس لنفس شیئا کے دن، ٹھیک ہے، لیکن ہم اس کی بجائے صرف ظرف کر دیں گے تاکہ باقی آپ کے علم میں آ جائے، ورنہ یہ اس کے لیے مضاف الیہ ہے. لیکن آپ اس کو یہ سمجھتے ہوئے اس میں شامل کر لیں.
یوم لا تملک نفس لنفس شیئا، ملک یملک، مالک ہونا باب ضربہ سے آتا ہے، اختیار رکھنا. یوم اس دن، لا تملک نہیں اختیار رکھے گی، نفسن کوئی جان، لنفسن کسی جان کے لیے، شیئن کچھ بھی، اس دن اختیار نہیں رکھے گی کوئی جان کسی جان کے لیے کچھ بھی. والامر یومئذ للہ، اور الامر اصل معاملہ، سارا معاملہ، یہاں پہ لام جو ہے، ال جو ہے یہ لام جنس بھی ہو سکتا ہے، تمام معاملے، اور تمام معاملے، سارا معاملہ، یومئذ اس دن، للہ اللہ کے لیے، ثابتن طے ہے. اب ثابتن اس کی خبر ہے جو محذوف ہے، ثابتن یا کائنن، یہ خبر محذوف ہے. تب جا کے ہم ترجمہ کریں گے کہ کل معاملہ اس دن اللہ کے لیے ہے. کیا ہے؟ ثابت ہے، طے ہے. ایک ترجمہ کر سکتے ہیں کہ اصل حکم اللہ کا ہوگا. ویسے تو آج بھی تمام امر اللہ کے اذن کے محتاج ہیں. تو بہرحال یہ ہماری سورہ انفطار جو ہے وہ الحمدللہ ختم ہوئی. سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک.